اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ڈیفینیشن بیان کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں 9 چیزیں گنوائی ہیں، اور اس میں جو آخری کی دو چیزیں ہیں ان 9 چیزوں میں سے وہ بہت زیادہ غور طلب ہیں ہر انسان کے لیے۔ ویسے تو قرآن شروع سے لے کر آخر تک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اتنا خوبصورت کلام ہے کہ ایسا کلام سننے کے بعد انسان کو اس ڈاؤٹ پہ پڑھنے کی گنجائش بالکل ختم ہو جاتی ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں سمجھ کر ترجمے کے ساتھ تو اور آپ جب بار بار اس کو پڑھتے ہیں، اور یہ اس کلام کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا بار بار پڑھنے کو دل چاہتا ہے، اور آپ کو جو پڑھا ہوا ہوتا ہے یا جو سنا ہوا ہوتا ہے اس کو بار بار پڑھنے اور سننے کا دل چاہتا ہے، اور جب بھی آپ اس کو دوبارہ سنتے ہیں آپ کے سامنے ایک اللہ تعالیٰ ایک نئی روشنی کریٹ کرتے ہیں۔ ہر انسان کے دماغ کے حساب سے اس کو نئی چیز پتہ چلتی ہے۔ بہت ساری آیات بہت ساری صورتوں کے اندر میری بہت فیوریٹ ہیں، ویسے تو پورا قرآن ہی ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہے، لیکن ان چند آیات کے اندر ایک آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 جو کہ ون آف مائی فیوریٹ آیات انسانوں میں، اور وہ کچھ ایسی آیات ہوتی ہیں جو آپ کے دماغ کے اوپر نقش ہو کر رہ جاتی ہیں اور آپ ان کو چاہنے کے باوجود نکال نہیں سکتے، وہ بار بار آپ کے دماغ کے اندر آتی ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ڈیفینیشن بیان کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں 9 چیزیں گنوائی ہیں، اور اس میں جو آخری کی دو چیزیں ہیں ان 9 چیزوں میں سے وہ بہت زیادہ غور طلب ہیں ہر انسان کے لیے۔ وہ آیت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے جو مومن ہیں، کہ جو توبہ کرتے ہیں۔ پہلی چیز یعنی کہ جو غلطی سے پاک کوئی بھی نہیں ہے، اور کوئی اگر شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں کوئی گناہ نہیں کیا تو اس نے تو قرآن کی نفی کر دی، اس نے احادیث کی نفی کر دی۔ تو گناہ انسان کرتا ہے اور کرتا رہے گا اپنی آخری سانس تک، لیکن جب تک اس کے اندر توبہ کرنے کا جذبہ، جو سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے انسان توبہ کرتا ہے اپنے گناہ کی، اللہ تعالیٰ میں نے یہ گناہ کر لیا۔ اور یہ بات میری یاد رکھیے گا کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارا دل ہمیں اس گناہ کرنے سے پہلے، چاہے مائکرو سیکنڈ پہلے، وہ بتا دیتا ہے کہ یہ تم گناہ کرنے جا رہے ہو، اور اس کے باوجود شیطان ہمیں بہکاتا ہے تو ہم وہ گناہ پھر بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن ایز لانگ ایز گناہ کرنے کے بعد آپ کو اس گناہ کا احساس ہو جائے اور آپ اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی معافی مانگ لیں سچے دل سے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے ہمیشہ۔ تو جو آیت شروع ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توبہ کرنے والے مومن، عبادت کرنے والے، عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نماز، کہ ایٹ لیسٹ کچھ عبادت کریں آپ یا نہ کریں، آپ وہ 5 وقت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نماز کا تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے واقعے کو اوپر دیا تھا، جب معراج کا سفر ہوا تھا تو وہ نماز اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر دی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو آپ کو، آسمانوں کو، اور جتنے بھی انبیاء یہاں پر ہیں ان سب کو دیکھ لیا، لیکن جو میری امت ہے ان کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں ان کے لیے تمہیں ایک اسپیشل گفٹ دے رہا ہوں، اور وہ تحفہ نماز کا تحفہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے۔ حمد کرنے والے کون ہیں؟ جو قرآن پڑھتے ہیں، صرف ویسے نہیں، قرآن سمجھ کے، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپلائی کرنے کے اوپر ہر انسان کے، کیونکہ قرآن میں ہے کہ یہ قرآن تو پوری انسانیت کے لیے ایک ہدایت کا پیغام ہے، پوری انسانیت، اس میں مسلمان شامل نہیں ہے، سب کے لیے وہ ایک بک ایسی ہے جو ہر بندے کو جو دنیا میں سانس لے رہا ہے اس وقت، وہ ایک بات کے اوپر لا کر کھڑا کر دے گی اگر اس کی پریس یا اس کی اگر اللہ تعالیٰ کا پیغام صحیح طریقے سے پہنچایا گیا تو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے۔ تو رکوع اور سجدہ انسان
نماز کے اندر کرتا ہے، یا انسان جب اللہ تعالیٰ سے اکیلے میں بیٹھ کے اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوتا ہے اور کوئی اگر شکر ادا کر رہا ہے یا کوئی چیز اگر مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ نماز کے بغیر بھی سجدہ کر لیتا ہے۔ تو رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے مطلب جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھک رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہاں ہم تیرے ہی بندے ہیں، ہم تجھ سے ہی ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ اور یہ کمٹمنٹ ہے جو سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ سے انسان نے کیا۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے۔ اب یہ ہو گئی 6 چیزیں۔ 7ویں چیز ہے نیک کاموں کا امر کرنے والے، جو کہ نیک کام میں پہل کرتے ہیں، جو نیک کام کرنا چاہتے ہیں، کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی نیک کام ہے اور شیطان بہکا بھی رہا ہے لیکن وہ نیک کام کریں گے۔ اور بری باتوں سے منع کرنے والے، یہ ہے 7ویں چیز۔ کس کے اندر اتنی ہمت ہے کہ اگر کوئی غلط چیز ہو رہی ہو تو اس کو منع کر دیں، کوئی اگر بری بات ہو رہی ہو تو اس کو منع کر دیں۔ لوگ اس چیز کو سوچتے ہوئے کہ ان کے ریلیشنز آپس میں خراب ہو جائیں گے، اور دین کے بارے میں آپ آج میکسیمم لوگ سے اگر کسی لوگوں سے بات ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یار میں کسی سے ریلیجن کے بارے میں بات نہیں کرتا کیونکہ پھر تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ اور مومن لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بری باتوں سے منع کرنے والے۔ اور 9ویں چیز کہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ وہ جو مسٹر طاغوت ہیں بھائی صاحب، انہوں نے ایک ورڈ یہ اٹھایا ہے، لیکن صرف اور صرف طاغوت سب سے بڑا گناہ نہیں ہے، گناہ بہت سارے ہیں، اس کے لیے پورے قرآن کا ترجمہ سننے کی یا پڑھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جو 9ویں چیز اور 8ویں چیز ہے، یعنی کہ آخری کی جو چیزیں ہیں ان 9 چیزوں میں سے، کہ بری باتوں سے منع کرنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ اب میں آپ کو پوری آیت پڑھ کر سناتا ہوں، اور آپ کو یہ آیت سننے کے بعد تواتر سے میرے اس بیان کا جو سمپ تھا وہ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 112، کہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے اور بری باتوں سے منع کرنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں کو بہشت یعنی جنت کی خوشخبری سنا دو۔ انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔